أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنيس الغريبين ورحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: ستة أشياء حسن ولكنها من ستة أحسن صلوات. سامعین گرامی قدر، حاضرین مجلس، موالیان حیدر کرار، عزاداران اہل محمد، آقا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان ذیشان آپ کے سامنے میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. یہ جملہ آپ نے سنا ہے کہ کلام الامام امام الکلام. امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے، اور آل رسول کا جو کلام ہے، محمد و آل محمد کا جو کلام ہے، اس کلام کے لیے امام علی نقی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلامکم نور. محمد و آل محمد کا جو کلام ہے یہ کلام نور ہے، نور. امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ستۃ اشیاء حسن، 6 چیزیں فی نفسہ و بنفسہ بہت اچھی ہیں، ولیکنہ من ستۃ احسن، لیکن ان 6 چیزوں کو جب 6 افراد انجام دیتے ہیں تو پھر بہت اچھی ہو جاتی ہے. بس یہی چیزیں بیان کرنی ہے. اب میں کتنی بیان کر پاتا ہوں؟ ایک صلوات پھر بھی سارے حضرات بلند آواز سے پڑھیں. توجہ ہوگی حضرات گرامی. فرمایا 6 چیزیں اچھی ہیں، لیکن اگر 6 افراد انجام دیں تو پھر بہت اچھی. پہلی چیز الورع حسن وَهُوَ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَحْسَنُ. ورع، تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، یہ اچھی چیز ہے، ہر کسی کے لیے اچھی ہے. لیکن عالم دین اگر متقی اور پرہیزگار ہو تو پھر بہت اچھا ہے. تقوی ہر کسی کے لیے اچھی چیز ہے، پرہیزگاری ہر کسی کے لیے اچھی چیز ہے. امیر المومنین علیہ السلام کا وقت شہادت جو وصیت نامہ ہے، اس میں بھی مولا کی پہلی وصیت یہی یوصیکم بتقوی اللہ. لوگوں میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں.
خوف خدا انسان کے دل میں ہونا چاہیے، خشیت الہی انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ میں کبھی تجزیہ کرتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ آج کل ہمارے ممبر سے یہ خوف خدا اور خشیت الہی کا بیان ختم ہو گیا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ پھر لوگوں کے اندر بھی وہ خوف الہی ختم ہو گیا ہے، خشیت خدا ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ خوف خدا ہی وہ چیز ہوتی ہے، توجہ کیجئے گا، خوف خدا ہی وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو اعتدال میں رکھتی ہے، انسان کو باغی اور طاغی نہیں بننے دیتی۔ خوف خدا وہ چیز ہے، اور خوف خدا جب ختم ہو جائے تو پھر انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، اور جب آزاد سمجھتا ہے تو پھر کوئی بھی گناہ کرنے سے کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ جو طاقت انسان کو روک سکتی ہے وہ خوف خدا ہے، وہ خشیت الہی ہے۔ آقا امیر المومنین کا جملہ قدردان بیٹھے ہو، نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا خدا ہمارے گناہ معاف فرما۔ اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات، اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات فإن الشاہد هو الحاکم۔ خلوت اور تنہائی کے مقام پر اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، خلوت اور تنہائی کے مقام پر گناہ کرنے سے بچ جاؤ، اس لیے کہ قیامت کے دن جس ذات نے فیصلہ کرنا ہے تیرے گناہ پر گواہ وہی ذات ہے، جو گواہ ہے روز قیامت وہی حاکم ہے، وہی فیصلہ کرنا ہے۔ خشیت ختم ہوگی، خوف خدا نہیں رہا دل میں، اور یوں ہم سمجھتے ہیں کہ بس جنت تو ہم پہنچ ہی گئے ہیں، اب ڈرنا کس چیز سے؟ بندہ جنت پہنچ جائے تو پھر نہ عمل کرنے کی ضرورت رہ جاتی ہے اور نہ کوئی پھر خوف خدا کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے محترم، وَأَمَّا لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے جو اپنے رب کے سامنے خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے اپنے رب سے، اس کے لیے دوہری جنت ہے۔ خشیت الہی، خوف خدا انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ دیکھیے دو چیزیں، معصوم نے فرمایا دین دو حصوں کا نام ہے۔ اچھا، سرکار دو عالم کی صفات میں بھی جب اللہ پاک نے فرمایا نا ہم نے رسول بنا کے بھیجا تو دو صفات رسول اللہ کی، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا، اور کیا ہے آگے؟ اس میں ایک ہے بشیراً و نذیراً۔ انبیاء نبی پاک کی صفت کیا ہے؟ بشارت دینا بھی اور عذاب الہی سے ڈرانا بھی۔ ہمارے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صرف بشارت ہی بشارت، اور اس بشارت نے ہمیں پھر جریبی بنا دیا۔ نظارت والا تو باب ہی چیپٹر ہی بند ہے کہ اللہ کے عذاب سے کوئی ہمیں ڈراتا، اللہ کی گرفت سے کوئی ہمیں ڈراتا کہ قیامت کے دن آخر پیش ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں محاسبہ ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے انسان نامہ اعمال دیکھ کے چیخ اٹھے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ۔ انسان پکار اٹھے گا، پروردگار یہ کیسا نامہ عمل ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اس میں لکھی ہے، بڑی سی بڑی چیز بھی اس میں لکھی۔ میرے محترم سامعین، تقوی الہی، آپ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے اگر خطبات کو پڑھیں، شاذ و نادر کوئی خطبہ ملے گا جس میں امیر المومنین نے موعظہ نہ فرمایا ہو، تقوی کی بات نہ کی ہو، کوئی نصیحت نہ کی گئی ہو۔ یہ چیز بڑی اہم ہے جو ہماری مجالس سے ختم ہو گئی، یہی وجہ ہمارے دل مردہ ہو گئے۔ یہ موعظہ، یہ نصیحت، یہ تذکر، یہ مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ خوف اور رجا کے عالم میں ہونا چاہیے، اس کریم اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے، اس کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ ارشاد قلوب دائمی میں روایت ہے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟
فرمایا تھا بیٹا ہمیشہ خوف و رجا کے عالم میں رہنا. دیکھیے بات سنیے، قدر زر زر گرمی دانت و قدر جوہر جوہری. جناب لقمان نے فرمایا تھا بیٹا خوف خدا کا یہ عالم ہونا چاہیے، خوف خدا کا، کہ ساری کائنات کی نیکیاں بھی تیرے پاس ہوں تو پھر بھی تجھے اس ذات کا ڈر ہونا چاہیے، پھر بھی اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، خوف ہونا چاہیے. اور اللہ کی رحمت پر امید کا یہ عالم ہونا چاہیے کہ ساری کائنات کے گناہ بھی تیرے پاس ہوں تو پھر بھی اس کی رحمت اور بخشش کو امیدوار رہنا چاہیے کہ وہ کریم معاف فرما. میرے محترم تقوی اچھی چیز ہے، لیکن عالم دین اگر متقی ہو، عالم دین اگر پرہیزگار ہو تو مولا میر فرماتے ہیں بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. تقوی عالم کی زینت ہے. سید الانبیاء نے ایک حدیث میں فرمایا، ایک صلوات پڑھیں سارے بلند آواز سے. میری طرف ذرا دیکھیے، ایک حدیث ہے سرکار کی جس میں سرکار نے فرمایا کہ بہترین علماء کون ہوتے ہیں اور بہترین حکمران کون ہوتے ہیں. فرمایا نعم الامراء علی ابواب العلماء. بہترین حاکم وہ ہوتے ہیں، بہترین حاکم جو علماء کے دروازے پر نظر آئے. وقت کے حکمران اگر علماء کے دروازے پر نظر آئیں تو وہ حکمران بہترین حکمران. وَبِئْسَ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْأُمَرَاءِ. اور وہ علماء بدترین علماء ہیں جو بادشاہوں کے دروازوں پر اور حکمرانوں کے دروازوں پر نظر. وہ عالم بدترین عالم. حاکم عالم کے دروازے پہ چل کے آئے لیکن عالم کو کسی حاکم کے پاس چل کے نہیں جانا چاہیے. البتہ آپ سمجھ گئے کہ اس میں راز کیا ہے. یہ جو چل کے جانا ہے نا، یہ ذاتی طمع اور مفاد کی بات ہو رہی ہے. اگر امت کی مشکل کشائی کے لیے، لوگوں کے مشکلات کو حل کرنے کے لیے، صدائے احتجاج بلند کرنے کے لیے اگر وقت کے حکمرانوں سے ملاقات کرنی ہو تو یہ عیب نہیں ہے. یعنی ذاتی منفعت اور ذاتی لالچ کے لیے عالم کو زیب نہیں دیتا کہ کسی حاکم وقت کے پاس چل کے جائے. ایک صلوات سارے حضرات بلند آواز سے پڑھیں. یہ پہلی چیز توجہ ہے حضرات، میں کیا عرض کر رہا ہوں. مولا امیر المومنین نے فرمایا جو جوان اب بعد میں آئے ہیں موضوع سے تاکہ واقف ہو جائیں. آقا امیر المومنین فرماتے ہیں 6 چیزیں اچھی ہیں، اگر 6 افراد انجام دیں تو پھر بہت اچھی ہیں. پہلی چیز یہ عرض کی، مولا فرماتے ہیں تقوی اور پرہیزگاری اچھی چیز ہے، لیکن عالم دین اگر متقی اور پرہیزگار ہو تو بہت اچھا ہے. دوسری چیز فرمایا السخاء حسن وهو من الاغنیاء احسن. سخاوت اچھی چیز ہے، سخاوت، لیکن اگر غنی صاحب مال صاحب ثروت اگر سخاوت کرے تو پھر بہت اچھا ہے. اللہ جانتا ہے سخاوت شریعت میں بڑا پسندیدہ موضوع ہے. سرکار دو عالم کی حدیث مبارک ہے جنت سخیوں کا گھر ہے، اللہ نے بخیلوں پر جنت حرام کر دی ہے. کوئی بخیل جنت نہیں جائے گا، جنت سخیوں کا گھر ہے. اور مومن کو سخی ہونا چاہیے. سخاوت مومن کی صفات میں سے ہے. ایک حدیث میں بیان کیا گیا کہ 4 قسمیں ہیں انسانوں کی اخلاقی اعتبار سے. کچھ سخی ہوتے ہیں، کچھ کریم ہوتے ہیں، اور کچھ بخیل ہوتے ہیں، کچھ لعین ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے لفظ لعین، آخر پہ نون ہے، عین یہ لام عین یہ نون، لعین.
اور ایک لفظ لئیم، لام حمزہ یہ میم، لئیم۔ لئین کا معنی ہوتا ہے ملعون، لعنتی جسے کہتے ہیں، اور لئیم ہوتا ہے جسے ہم اپنی کہتے ہیں نا اردو پنجابی میں ایک شوم، بخیل سے بھی ایک درجہ اوپر۔ کچھ سخی ہوتے ہیں، کچھ کریم ہوتے ہیں، کچھ بخیل ہوتے ہیں، کچھ لئیم ہوتے ہیں۔ بخیل کون ہوتا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ بخیل وہ ہوتا ہے خود کھاتا ہے لیکن کسی کو نہیں کھلاتا، لیکن لئیم وہ ہوتا ہے نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھلاتا۔ اور معاشرے میں لئیم لوگ ہیں، کروڑ پتی ہے، کبھی اچھا لباس نہیں پہنے گا، کبھی اچھا جوتا نہیں ہوگا اس کا، کبھی اہل و عیال پہ خرچ نہیں کرے گا، کبھی بچوں کو اور اہل و عیال کو رفاہ نہیں دے گا، ان کی زندگی اچھی آسان نہیں بنائے گا، سارا پیسہ بینک میں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک جملہ ہے لئیم کے بارے میں بڑا خوبصورت۔ علی مولا فرماتے ہیں کہ کتنا بدبخت ہے لئیم، زندگی فقیروں جیسی گزارتا ہے، حساب امیروں والا دینا ہے۔ زندگی فقیروں جیسی، حساب امیروں والا۔ اور سنو، مولا امیر فرماتے ہیں لا تکن خازنا لغیرک، آقا فرماتے ہیں تو اپنے غیر کا خزانچی کیوں بنتا ہے؟ بات سمجھو، غیر کا خزانچی کا کیا معنی؟ یعنی انسان اپنی نہ واجبات ادا کرے، نہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے، نہ اپنی ذات پہ خرچ کرے، اور سارا پیسہ بینک میں جو جمع کر کے جا رہا ہے تو پھر غیر کے لیے کر کے جا رہا ہے۔ اپنے غیر کا خزانچی نہ بن۔ بخل انتہائی غیر پسندیدہ صفت ہے، اور کچھ لوگ سخی ہوتے ہیں۔ اور سخی کون ہوتا ہے؟ سخی وہ ہوتا ہے خود بھی کھاتا ہے، لوگوں کو بھی کھلاتا ہے، لیکن کریم وہ ہوتا ہے خود نہیں کھاتا لیکن لوگوں کو کھلاتا ہے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کا جو گھرانہ ہے یہ سخی نہیں، یہ کریم گھرانہ ہے، اور آل محمد کی کریمی پر دلیل سورہ مبارکہ ہے دہر قرآن۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ خود بھوکے رہ لیتے ہیں لیکن کسی کو بھوکا دیکھ نہیں سکتے، خود پیاسے رہ لیتے ہیں کسی کو پیاسا دیکھ نہیں سکتے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ آل رسول کی عظمت ہے کہ خود ضرورت مند ہوتے ہوئے لوگوں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتے۔ اور ایک بات یاد رکھنا دوستو، یہ بات طے ہے آپ بہت بڑے مہمان نواز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سخی ہوتا ہے وہ مہمان نواز تو ہوتا ہے۔ مہمان نوازی سخی کی پہلی نشانی، اور شریعت میں مہمان نوازی بہت پسندیدہ امر ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، نہج البلاغہ میں جملہ ہے انی احب الثلاث، مولا فرماتے تین کام میں علی کو دنیا میں پسند ہے، اکرام الضیف، پہلا کام ہی مہمان نوازی ہے۔ مہمان نوازی، مہمان کی عزت، مہمان کی تکریم۔ خدا جانتا ہے مہمان نوازی کوئی گھاٹے کا سودا نہیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا اللہ اکبر، الضیف ینزل برزقہ ویرتحل بذنوب اہل البیت۔ جب مہمان آتا ہے اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے، اور جب مہمان جاتا ہے تو میزبان کے دکھ پریشانیاں مصیبتیں لے کے چلا جاتا ہے۔ اب بتائیے یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ آقا نے فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو مہمان نواز ہونا چاہیے، مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ امیر المومنین علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے، مہمان کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ آقا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو شخص مہمان کے قدموں کی آہٹ سن کے خوش ہو جائے کہ میرا گھر مہمان آ رہا ہے،
آہٹ سن کے، مہمان کے قدموں کی آہٹ سن کے جو خوش ہو جائے اللہ اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے۔ آل محمد مہمان نواز تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں آل محمد کا ایک عظیم الشان مہمان خانہ تھا، عظیم الشان دسترخوان تھا۔ ویسے آل رسول کا دسترخوان، ائمہ اہل بیت کے دسترخوان تو اب بھی چل رہے ہیں، یقیناً بیٹھے ہیں زائر۔ مشہد مقدس میں مولا رضا علیہ السلام کے دسترخوان پہ گئے ہیں نا حضرات؟ جو گئے وہ تو بولیں۔ مولا رضا علیہ السلام کا دسترخوان، ہزاروں لوگ ایک وقت میں کھانا کھا۔ اب پہلے کسی زمانے میں زائرین کو دوپہر کا کھانا اب 3 ٹائم کا ہوتا ہے، وہاں ناشتہ بھی ہوتا ہے، دوپہر بھی ہوتا ہے، شام بھی ہوتا ہے۔ زائر کو جس وقت کی سہولت میسر ہو وہ اس وقت جا کے اس دسترخوان سے فیض حاصل کر سکتا ہے۔ کربلا میں آپ گئے، مولا عباس کا الگ مہمان خانہ ہے، مولا امام حسین علیہ السلام کا الگ مہمان خانہ ہے۔ نجف اشرف میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کا مضیف الگ ہے، کاظمین میں الگ ہے، سامرہ میں الگ ہے۔ لیکن مدینہ میں بہت بڑا مہمان خانہ تھا آل رسول کا، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آل محمد کا سارا گھرانہ کریم گھرانہ ہے، لیکن اس کریم گھرانے میں کریم آل محمد کا لقب پایا ہے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے پایا۔ کریم آل محمد، کریم آل محمد۔ 2 ہستیاں، جناب فاطمہ معصومہ کم صلوات اللہ علیہا، اس بی بی کا لقب ہے کریمہ اہل بیت۔ آل محمد کے گھرانے کی، اہل بیت کے گھرانے کی کریمہ بی بی، یہ جناب معصومہ کم کا لقب ہے۔ اور کریم آل محمد یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ اور دسترخوان مولا کا مدینے میں شہرت رکھتا تھا۔ اور سننا میں بعض بڑے ذمہ دار علماء ان کا ایک مجرب عمل بتا رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ جو شخص تنگ دست ہے، غریب ہے، فقر مالی ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نام کا دسترخوان گھر بچھائے، کریم آل محمد کے نام کا دسترخوان بچھائے، جتنی اس کی توفیق ہے وہ دسترخوان سجائے اور مومنین کو اپنے گھر میں بلائے اور کھانا کھلائے، پھر دیکھنا کریم آل محمد کا کس طرح سے کرنا۔ یہ وسعت رزق کا ایک مجرب عمل ہے۔ مدینہ میں شہرت رکھتا تھا، عمدہ کھانے پکتے تھے، اعلیٰ پکوان پکتے تھے۔ اور شہزادہ علی اکبر صلوات اللہ علیہ جب جوان ہوئے تو پھر انہوں نے اس مہمان خانے کا چارج سنبھالا تھا۔ جو آل رسول کا مہمان خانہ تھا، مضیف تھا، اس کا انتظام و انصرام پھر شہزادہ علی اکبر نے سنبھالا تھا۔ خدا جانتا ہے شہزادہ علی اکبر کی سیرت میں یہ بات موجود ہے۔ عمدہ کھانے پکتے تھے، اعلیٰ پکوان ہوتے تھے۔ رات کو مہمان خانے کی چھت پہ شہزادہ علی اکبر آگ روشن کروا دیتے تھے تاکہ رات کے وقت میں کوئی قافلہ، کوئی بھولا بھٹکا مسافر، کوئی راہگیر آئے اور آ کے آل محمد کا مہمان بنے۔ ایک کریم گھرانہ، ایک شخص وارد مدینہ ہوا، ایک صلوات پڑھی ہے سارے حضرات بلند آواز سے۔ وارد مدینہ ہوا، امیر المومنین علیہ السلام نخلستان میں کام کر رہے تھے، آب کشی کر رہے تھے، کھجوروں کو پانی لگا رہے تھے۔ وہ پردیسی سیدھا مولا امیر المومنین کے پاس عرض کرتا، عبد خدا میں بھوکا ہوں، اگر آپ کے پاس کھانے کو کچھ ہو تو میری مدد کر۔ آقا نے اشارہ کیا، فرمایا وہ کھجور کی شاخ کے ساتھ ایک روٹی بندھی ہوئی ہے، تو کھول کے کھا لے۔ آیا، اس نے روٹی کھول لی تو جو کی ایک خشک روٹی تھی، بمشکل ایک لقمہ اس نے توڑا، لیکن اس سے کھایا نہ گیا۔ آقا امیر المومنین دیکھ رہے تھے۔ مولا نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم سے یہ غذا نہیں کھائی جائے گی۔
اقبال نے اسی لیے کہا ہے نا، جنہیں نانے جمی بخشی ہے تو نے، جنہیں نانے جمی بخشی ہے تو نے، انہیں قوت انہیں بازو حیدر بھی عطا کر۔ فرمایا میں جانتا ہوں تو اس سے یہ غذا نہیں کھائی جائے گی، اچھے کھانے کی، اچھی غذا کی تمنا ہے تو مدینے میں چلے جاؤ اور آل محمد کا مہمان خانہ اور آل محمد کا دسترخوان پوچھ لو۔ مدینے آ گیا، کریم آل محمد کے دسترخوان پر عمدہ کھانے تھے، کھانا بھی کھا رہا ہے، ایک رومال اس میں بچھا لیا اور تھوڑا تھوڑا کھانا اس میں ڈال رہا ہے۔ کریم آل محمد کی نگاہ پڑی تو میرے آقا مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عبد خدا تو مطمئن ہو کے کھا، اگر تیرے ساتھ ساتھی ہیں، ہم سفر ہیں تو ان کے لیے تو جتنا چاہے کھانا لے جانا، ہم تمہیں دیں گے کھانا، لیکن تو اپنا مطمئن ہو کے کھا۔ اس وقت کہتا ہے فرزند رسول میرا تو کوئی ساتھی نہیں ہے، میں تو اکیلا ہی تھا، لیکن وہ نخلستان میں ایک شخص کو میں نے دیکھا ہے جس کے پاس جو کی ایک خشک روٹی تھی، مجھ سے تو وہ کھائی نہیں گئی، میرا دل اس کے لیے چاہتا ہے کہ یہ نرم اچھی غذا عمدہ کھانا میں اپنے اس مہربان کے لیے لے جاؤں جس مہربان نے مجھے اس مہمان خانے کا پتہ بتایا۔ اس وقت امام مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عبد خدا کیسی بات کرتے ہو، یہ اسی کریم کا دسترخوان ہے جس دسترخوان وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میں دوست عرض کر رہا ہوں کہ سخاوت بڑی اچھی چیز ہے، لیکن پیسے والے کو سخی ہونا چاہیے، صاحب مال کو سخی ہونا چاہیے۔ مال دنیا میں رہ جائے گا، ہاں جی، تمہارے ساتھ مال وہ جائے گا جو اپنے ہاتھ سے تم خرچ کر گئے۔ وہ روایت آپ نے سنیں گے، میں پڑھتا ہوں کئی بار کہ سرکار کا گزر ہوا سید الانبیاء کا تو گندم کا ایک ڈھیر پڑا تھا، ایک ڈھیر گندم کا، لوگ جمع تھے۔ سرکار نے پوچھا خیریت ہے، یہ ڈھیر کیسا، یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ فلاں شخص مر گیا اور وہ وصیت کر گیا تھا کہ میرے گھر میں جو ذخیرہ گندم ہے میرے مرنے کے بعد وہ فقراء میں تقسیم کر دیں۔ تو اس کی وصیت پہ عمل ہو رہا ہے، یہ گندم اب فقراء میں تقسیم کی جا رہی ہے۔ سرکار نے ایک دانہ گندم اٹھایا اس ڈھیر سے اور فرمایا میرے ساتھیو صحابیوں، مرنے والا اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے یہ ایک دانہ خیرات کر گیا ہوتا، اس ڈھیر سے بہتر تھا جو اس کے مرنے کے بعد تقسیم کیا جا رہا۔ میرے محترم، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، تو بخل نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ لیکن جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ بہت بڑے مہمان نواز، آپ بڑے دل کھول کے خرچ کرنے والے ہیں، لیکن احادیث یہ کہتی ہیں کہ سخاوت دو طرح کی ہے، ایک واجب سخاوت ہے، ایک واجب، ایک مستحب سخاوت ہے۔ اور واجب سخاوت کیا ہے؟ جو مالی واجبات اللہ نے تمہارے مال میں رکھے ہیں، جو وہ ادا نہیں کرتا وہ کبھی سخی نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ اور خمس یہ اللہ نے واجبات میں رکھا، رب سے دعا کریں اللہ یہ واجبات ادا کرنے کے بھی۔ ہماری حالت تو یہی ہے نا، ایک بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اب وہ سارے دین کے ٹھیکیدار بن جاتا ہے، وہ سمجھتا بس نماز پڑھ لی میں نے تو سارے دین پہ عمل ہو گیا۔ جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں نماز کا تذکرہ فرمایا وہاں زکوٰۃ کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ معصوم سے جب پوچھا گیا تو آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ جو زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا وہ اس لیے کہ یہ زکوٰۃ اور نماز یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے بغیر قابل قبول نہیں۔ اگر انسان نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں نہ دیتا وہ نماز قبول نہیں، یہ معصوم کا فرمان۔
اور ایک بندہ زکوٰۃ دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا، وہ زکوٰۃ بھی قبول نہیں۔ یہ دونوں ساتھ اللہ نے واجب کی ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اب یہ زکوٰۃ کا موسم ہے، جس بندے کی مسئلہ شرعی عرض کر رہا ہوں، جس بندے کی ذاتی گندم، ویسے تو 9 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے، لیکن آج آ کے ہمارے معاشرے میں ایک ہی چیز بچتی، گندم۔ سونا چاندی وہ درہم دینار کی صورت میں ہے نہیں، کشمش کھجور وہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے اس ماحول میں اتنی نہیں ہوتی۔ وہ جانور تھے، وہ جانوروں کی وہ شرائط ہی نہیں رہے، وہ اونٹ نہ رہے، وہ گائے نہ رہیں، وہ بھیڑ بکریاں نہ رہیں، اتنی تعداد ہو، اور پھر وہ جنگلوں سے چریں اور چراگاہوں سے چریں اور مالک انہیں چارہ نہ ڈالے، تو وہ تو شرائط ہے ہی نہیں، نہ اتنے جانور اب کسی کے پاس ہیں۔ تو غلات میں سے جو 4 غلات ہیں، اس میں سے بھی آج آ کے صرف ایک غلہ بچتا ہے، نہ جو نہ کھجور نہ کشمش، آج آ کے ایک گندم، اور 9 چیزوں میں سے پیچھے ایک چیز بچ گئی، گندم، وہ بھی 21.5 پونے 22 من جس کی ذاتی گندم ہو جائے پھر اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور دینا کتنی، اس کی شرح کیا ہے؟ اگر ٹیوب ویل وغیرہ کا پانی لگائے اس گندم کو تو پھر 20واں حصہ دینا ہے، اگر بارانی تھی نہر کا پانی لگا تو پھر 10واں حصہ دینا ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیے، جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا وہ کبھی سخی نہیں کہلا سکتا، اس لیے کہ جو واجب سخاوت ہے جب وہ ہی نہ دی تو پھر کیا خیال ہے روٹی کھلا کے بندہ آسمان پہ ڈھول بجنے لگ جائیں؟ رب سے دعا کریں پہلے واجب ادا ہو جائے، پھر باقی مستحبات کی بھی اللہ توفیق عطا کرے۔ وہ ہمارے مولانا محمد عباس نقوی صاحب مرحوم تھے تو وہ فرماتے تھے، مجھے سنایا کرتے تھے جی، اب ابھی آپ نے دیکھا گندم کا حاجی محمد صلی صاحب وہاں بیٹھے، ان سے پوچھ لیں، ابھی بات سنا رہے تھے کہ اس ریا کے علاقے میں اور اس علاقے میں اتنی یالہ باری ہوئی کہ فصلیں برباد ہو گئی۔ میں تو ذمہ دار بندہ ہوں نہیں، لیکن اتنا تو مجھے اندازہ ہے کہ بعض اوقات وہی 1 ایکڑ ہوتا ہے، اس سے 60 من گندم کوئی اٹھا رہا ہے، پھر وہی 1 ایکڑ ہوتا ہے، اس سے 30 من بھی نہیں نکلتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کریم رازق اللہ کی ذات ہے، وہ دینے والا ہے۔ تو مولانا محمد عباس صاحب فرماتے تھے، اللہ دیتے آ تو اللہ دے دیتے وچوں دیتا تے دستوں کی دیتا، میرے محترم خدا کے دیے میں سے دینا ہے۔ اور یہ جو زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ اس کا فلسفہ پتہ ہے جناب صدیقہ کبریٰ نے صلوات اللہ علیہ نے اپنے خطبہ فدق میں بی بی پاک نے جو احکام شریعت کا فلسفہ بیان فرمایا تھا، ان اللہ جعل الایمان تطہیرا لکم من الشرک، اللہ نے ایمان کو واجب کیا تاکہ تم شرک سے بچ جاؤ، والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر، اللہ نے نماز کو واجب کیا تاکہ تم تکبر سے بچ جاؤ۔ وہاں پہ فرمایا والزکاۃ تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق، اللہ نے زکوٰۃ کو واجب کیا تاکہ تمہارے نفوس کو پاکیزہ کیا جائے، تمہارے رزق میں اضافہ کیا جائے۔ بی بی پاک فرماتی ہیں زکوٰۃ کے وجوب کا جو فلسفہ ہے وہ دو چیزیں، ایک تو مال پاک ہوگا، نفوس پاکیزہ ہوں گے، اور دوسرا زکوٰۃ دینے سے پھر اللہ رزق میں اضافہ کرے گا۔ اب شیطان کہتا ہے نہ مولوی کی بات میں نہ آنا، محنت میں نے کی، حل میں نے چلائے، پانی کھاد میں نے دیا، مولوی کون ہوتا؟ میں مولوی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ایمان سے بتائیے۔ اللہ کا فرمان پڑا ہے، بی بی پاک کا بھی ایک فرمان میں نے سنا ہے۔ اب ماننا نہ ماننا تو ہر کسی کے اپنے نصیب کی بات ہے، یہ مولوی کی بات نہیں، یہ خالق کی بات ہے، یہ محمد والے محمد کے احکامات۔ میرے محترم سامعین، زکوٰۃ ادا کیجئے، اپنے مال کو پاکیزہ کیجئے۔ شیطان کہتا ہے کمی ہو جاتی ہے، صدیقہ کبریٰ فرماتی ہے نہیں، زکوٰۃ دینے سے کمی نہیں ہوتی، زکوٰۃ دینے سے رزق میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ صلوات پڑھیے سارے حضرات بلند آواز۔ بات لمبی ہو گئی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ سخاوت اچھی چیز ہے، صاحب مال سخاوت کرے تو بہت اچھا ہے۔ تیسری چیز مولا میر فرماتے ہیں صبر حسن
الصبر حسن وهو من الفقراء احسن، صبر اچھی چیز ہے لیکن اگر فقیر صبر کرے تو بہت اچھا ہے۔ اچھا میں وہ مولا کا فرمان سناتے سناتے میں وہ آگے نکل گیا۔ علی مولا فرماتے ہیں 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، ایک تو مہمان نوازی، دوسرا جہاد ہے، الجہاد بالسیف، راہ خدا میں لڑنا، اور تیسری چیز فرمایا والصوم فی السیف، گرمیوں کے روزے رکھنا۔ اب ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے واجب تھے، اللہ فرماتا ہے تم پر بھی روزے واجب کیے گئے، واجب کیے گئے، مومن پر واجب کیے گئے۔ جو مومن ہے وہ رکھے، کافر نہ رکھے، مشرک نہ رکھے، منافق نہ رکھے، جو مومن کہلاتا ہے خود کو، مومن پہ اللہ نے روزے واجب کیے۔ اور حدیث قدسی میں ارشاد پروردگار ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے اور میں اللہ روزے کی جزا دینے والا ہوں۔ جناب صدیقہ کبریٰ نے فلسفہ روزہ کیا فرمایا؟ والصیام تثبیتا للاخلاص، اللہ نے روزے واجب کیے تاکہ تمہارے خلوص اور اخلاص کو مزید پختہ بنایا جائے۔ جان بوجھ کے روزہ چھوڑنا، جان بوجھ کے روزہ نہ رکھنا، روزہ خور بن جاؤ گے۔ ایک روزے کا کفارہ پھر 60 روزے، اللہ ہمت دے۔ ہاں میری بات سنو، اگر آپ فرض کریں، دیکھیے اللہ نے ہیلہ شرعی تو رکھا ہے نا، مسافر پہ روزے معاف ہیں، جو بیمار ہے وہ نہ رکھے۔ اگر ہٹا کٹا ایک عاقل بالغ انسان، صحت مند انسان روزے نہیں رکھے گا، گناہگار ہوگا، گناہگار، روزہ رکھنا واجب ہے شریعت میں۔ ہاں اگر کوئی وجہ ایسی ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے یا کام کرنا ہوتا ہے کسی وجہ سے، وہ مشقت میں ہے، تو پھر اس کے لیے ہیلہ شرعی ہے۔ ہاں جی، وہ کیا ہے کہ 44 کلومیٹر 22 کلومیٹر جائے اور پھر 22 کلومیٹر واپس آ جائے، روزہ قصر کر کے آ جائے، تو پھر ٹھیک ہے کہ ہیلہ شرعی تو ہے۔ ہٹا کٹا انسان گھر میں روزہ نہیں رکھتا، فعل حرام ہے روزہ نہ رکھنا، جبکہ روزہ رکھنا واجب ہے۔ اور یاد رکھو قیامت کے دن سوال ہونا اس بات۔ تیسری بات تھی، مولا امیر فرماتے ہیں کہ صبر اچھی چیز ہے لیکن فقیر صبر کرے تو بہت اچھا ہے۔ میرا بھائی دنیا گزر جانی، شاہ کی بھی گزر جائے گی، گدھا کی بھی گزر جائے گی۔ دنیا یاد رکھنا دوستو، دنیا، پیسہ، فراوانی، اسلام یہ نہیں چاہتا۔ 2 الگ الگ باتیں ذرا سن لیں میں سمجھا سکوں۔ اسلام مسلمانوں کو فقیر نہیں دیکھنا چاہتا، اسلام چاہتا ہے کہ اسلام کے جو فالورز ہیں، اسلام کے جو پیروکار ہیں، وہ غنی ہوں، ان میں کوئی فقیر نہ ہو۔ آپ اسی آیت کو جو میں نے پڑھا تھی، اللہ معذرت چاہتا ہوں، یہ جو آیت پڑھی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایمان والو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، ایک آیت قرآن میں آپ کو نہیں ملے گی جس میں اللہ نے فرمایا ایمان والو تم زکوٰۃ لو۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو زکوٰۃ لینے والا نہیں دیکھنا چاہتا، زکوٰۃ دینے والا دیکھنا چاہتا ہے۔ لینے والا فقیر ہوتا ہے، فقیر مصرف ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف میں سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو مومن بندے ہیں ان میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ہو، سب دینے والے ہوں، اور جب دینے والے ہوں گے زکوٰۃ، تو پھر زکوٰۃ جو دینے والا ہوتا ہے وہ غریب ہوتا ہے۔ بولیے، اسلام فقیر تو نہیں دیکھنا چاہتا کسی کو، لیکن اس بات کو کبھی فراموش نہ کرنا، پیسہ، دولت، دنیا کی زیادتی جو ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اللہ اس سے بڑا راضی ہے۔ اور دولت دنیا کا نہ ہونا یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا اس دنیا اور مال دنیا کی حیثیت مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی، اللہ کبھی یہ دنیا قارون کو، فرعون کو، نمرود کو نہ دیتا، اپنے انبیاء کو عطا کرتا۔ فقیری کوئی عیب نہیں،
سوال کرنا، سوال دراز کرنا یہ عیب ہے۔ بلکہ سرکار کی حدیث مبارک اللہ اکبر، رسول اللہ نے فرمایا تھا الفقر فخری، یہ فقر میرا فخر ہے، فقیری میرا فخر ہے۔ کون سی فقیری؟ اللہ کا فقیر ہونا، اس ذات کا فقیر ہونا۔ سرکار فرماتے تھے میرا اللہ ایک وقت کی روٹی تو مجھے دے دے، میں دوسرے وقت کے لیے تو اس سے مانگوں، میں تیری بارگاہ کا فقیر رہوں، یہ میں محمد کا فخر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مولا امیر المومنین اگر تنگ دستی ہے تو اللہ نے نا ہر انسان کے چہرے پر ایک وقار ہیبت نور رکھا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے نا وہ نور ختم ہو جاتا ہے چہرے سے۔ دست سوال دراز نہ کرو کسی کے سامنے، صبر کرو، گزر جائے گی دنیا، شاہ کی بھی گزر جائے گی اور گدا کی بھی گزر جائے گی۔ اچھا آج ہم یہ کہتے ہیں نا الاجل الاجل کے نعرے لگاتے ہیں، امام آ جائیں امام آ جائیں، اور چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اسلام نافذ ہو جائے۔ پتہ جب اسلام نافذ ہوگا تو پھر ہوگا کیا؟ بھئی شریعت فقیر سے یہ کہتی ہے، فقیر سے کہ کسی کے پاس نہیں چل کے جانا، سوال نہیں کرنا، نہیں مانگنا کسی سے، اللہ سے مانگو۔ لیکن امیر سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ امیر سے کہتی ہے کہ تم رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر، اپنے اطراف میں 40 گھروں تک تیرا پڑوس ہے، تیرے ہمسائے ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بلند آواز۔ ایک مرتبہ پھر بھی ذرا کوشش کر کے بلندر صلوات پڑھنا۔ آج سب تشریف لے، بس میں بیان تمام کر رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ فقیر سے تو شریعت کہتی ہے کہ ہاتھ نہیں پھیلاؤ، لیکن امیر سے کیا کہتی ہے کہ اطراف میں 40 گھر جو ہے نا، 40 گھروں تک یہ اس کا پڑوس ہے، ہمسایہ مان جایا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ہمسایوں کے بارے میں اتنی تاکید اللہ رب العزت نے مجھے کی، ہمسایوں کے جو حقوق ہیں، کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمسائے کو وراثت میں حصہ دار تو نہیں بنا دے۔ پڑوس کے بارے میں 40 گھروں تک پڑوس ہے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ تو رات کو سونے سے پہلے اطراف میں جا، 40 گھروں تک پتہ کر کسی گھر میں کوئی بھوکا تو نہیں سوئے، کسی گھر میں کوئی بیمار تو نہیں، کسی گھر میں کوئی حاجت مند تو نہیں، کسی گھر میں کوئی محتاج فقیر تو نہیں۔ اب آپ ایمان سے بتائیں کہ اگر کما حقہ اسلام نافذ ہو جائے پھر غریب در بدر ہے یا امیر در بدر ہے؟ امیر کو شریعت کہہ رہی ہے کہ ایک دروازے پہ جا کے پتہ کر، لیکن تمہیں شریعت یہ کہتی ہے کہ اما السائل فلا تنہر، فقیر کو کہتی ہے کہ مانگو نہیں، لیکن ہمیں قرآن کیا کہتا ہے؟ اما السائل فلا تنہر، اگر سائل آ جائے تو اس کو جھڑکو نہیں، اس کو جھڑکنا تو جانتے ہیں، ڈانٹنا تو جانتے ہیں، اگر نہیں کوئی شے دے سکتے تو آسان طریقے سے اس کو لوٹاؤ، لیکن جھڑکو نہیں۔ صبر اچھی چیز ہے، لیکن اگر فقیر صبر کرے تو بہت اچھا۔ پڑھنے والے بہت سارے احباب ہیں، آخری بات کروں پھر 2 باتیں رہ جائیں گی، پھر زندگی رہی پھر سے۔ الحیاء حسن وہو من النساء احسن، چوتھی چیز علی مولا فرماتے حیا اچھی چیز ہے، لیکن اگر عورت با حیا ہو تو بہت اچھا ہے۔ ایک مستور اگر با حیا ہو تو بہت اچھا ہے۔ اور میں دوستوں کہا کرتا ہوں کہ حیا بھی کوئی آل محمد کے گھرانے سے سیکھے۔ مستور کی عزت کیا ہے، ایک مستور کی آبرو کیا ہے، ایک مستور کا مقام کیا ہے، کوئی آل محمد کے گھرانے سے سیکھے۔ پردہ یہ عورت کی اصل قدر و قیمت ہے، اس کا حجاب، عورت کی قدر و قیمت اصل ہے ہی اس کے حجاب میں۔ عربی میں عورت کو مستور کہتے ہیں نا،
ہم مستور کہتے ہیں. مستور عربی میں کہتی اس چیز کو ہیں جو پردے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. جو پردے میں چھپی ہوئی نہ ہو نا وہ مستور نہیں. بڑی بزم میں سرکار نے پوچھا تھا ایو شیء خیر للمرأہ، بتاؤ ایک عورت کے لیے سب سے اچھی شے کیا ہے؟ صحابہ کرام نے مختلف جوابات دیے. سرکار نے کسی جواب کو پسند نہ کیا. اور یہ سوال چلتے چلتے جب جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ تک پہنچا تو بی پاک نے عرض کی تھی بابا جان خیر للمرأة اللہ ترى رجلا ولا يراها رجل. بابا جان ایک عورت کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے وہ کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم مرد عورت کو نہ دیکھنے پائے. اور جانتے ہو پھر آل رسول کو پردہ کتنا عزیز تھا. جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ جب بی بی حق مانگنے آئی تھی اور بی بی نے خطبہ فتق پڑھا تھا، شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدہ جب حق مانگنے کے لیے آ رہی تھی اتنی بڑی چادر بی بی پاک نے اوپر لی ہوئی تھی کہ بی بی کے قدم بھی چادر پر پڑتے تھے اور کنیزیں تھیں جو تھوڑی تھوڑی چادر کو اٹھاتی تھیں اور بی بی آہستہ آہستہ ایک ایک قدم آگے رکھتی. یحییٰ مازنی کی روایت آپ نے سنی ہوئی. یحییٰ مازنی کی بڑی معروف روایت ہے، موجود ہے آنکھوں سے پڑھا، گناہگار آنکھوں سے پڑھا. یحییٰ مازنی امیر المومنین کے پڑوس میں رہا. جناب زینب کبریٰ جناب عبداللہ کے گھر کے پڑوس میں اس کا گھر تھا. ایک دن مولا علی سے اس نے آ کے پوچھا تھا یا علی آپ کی بیٹیاں بھی ہیں؟ اللہ. یحییٰ مازنی کہتے کبھی میری نگاہ کسی علی کی بیٹی پہ نہیں پڑی. میں نے اتنا وقت گزارا علی کے پڑوس. ہمسائے تو گھر کے ہمسائے ہم سب ہمسایوں والے ہیں. کوئی ہمارا ہمسایہ کسی کے ہم ہمسائے. ہمیں تو ہمسایوں کا سب کا پتہ ہوتا ہے نا، اس کے بچے کتنے، اس کی بیٹیاں کتنی، بیٹے کتنے، سب کو جانتے بھی ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے یحییٰ خدا جانتا ہے. یحییٰ مازنی کہتا ہے خدا کی قسم میں اتنا عرصہ امیر المومنین کے پڑوس میں رہا میں نے کبھی علی کی بیٹی کی آواز نہیں سنی. کبھی پردہ اسی گھر سے چلا اور بہت محبوب تھا پردہ. بس ایک جملہ میں ذکر مصیبت کا اور وہ لفظ بھی وہی عرض کرنا چاہتا ہوں. جناب صدیقہ صغریٰ زینب کبریٰ جناب ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہ نے یزید کے دربار میں خطبہ پڑھا. اس خطبے کے دو لفظ صرف سنانے ہیں اور یہ درد ہے جناب ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہ. حمد خدا سے شروع کر کے اس منزل پہ بی بی پہنچی اور یزید کو خطاب کیا امن العدل یبن الطلقاء تقدیروں کا حرائرہ کا وائماک و سوکوں کا بنات رسول اللہ سب آیا. اے ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد بتا کیا تیرا یہی عدل ہے؟ تو نے اپنی کنیزوں کو پردے میں بٹھا رکھا ہے، رسول کی بیٹیوں کو ننگے سر دربار و بازار میں لے. قد ہدکت ستورہن وابدیت وجوہہن. یزید تو نے ہمارے سروں سے چادریں بچھیل لی، تو نے ہمارے چہرے ننگے کر دیے. یتصفح وجوہہن القریب والبعید والدنی والشریف. یزید ہم جہاں سے گزرتے ہیں تماشائیوں کا رش لگ جاتا ہے، شریف لوگ بھی ہمارے چہرے دیکھتے، کمینے لوگ بھی ہمارے چہرے. لیس معہن من رجالہن من ولی ولا من حماتہن حمیم. اور یہ سب کچھ تو نے اس وقت کیا جب ہمارا کوئی مرد نہ رہ گیا. عباس مارا گیا، علی اکبر مارا گیا اور محمد مارا گیا. کیا تیرا یہی عدل ہے؟ تیری کنیزیں پردے میں بیٹھے، رسول کی بیٹیاں دربار و بازار. اور پھر آگے جا کے ایک درد بھرا جملہ اور میری آقا زادی نے فرمایا اللہ اکبر. میری آقا زادی فرماتی یزید یہ زمانے کا انقلاب ہے.
یہ زمانے کا انقلاب ہے کہ آج علی کی بیٹی تجھ سے بات کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ علی کی بیٹی کو جا، شرابی کا دربار کو جا۔ یہ زمانے کا انقلاب ہے کہ آج علی کی بیٹی تجھ سے بات کرنے پر مجبور ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع